اگر امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ملا کے جواب دیتے ہیں تو ہم نے کوئی غلطی کر دی. اور یہ ایک بے انتہا خطرناک چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. کبھی امریکہ کے ساتھ لڑنا رانگ پالیسی ہے. نو، ہمارے ڈی این اے میں یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول کریں پاکستانیوں کی، لیکن آپ نے یہ ہم نے ٹرمپ کے اندر دیکھا، امریکہ کے اندر کیا کچھ اس میں ابھی تک اثرات ختم نہیں ہو رہے. یورپ کے اندر بہت الٹرا رائٹ حکومتیں آ گئیں، ان کو اثرات وہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی فرانس میں آج لگے. اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر کہ خدا نخواستہ 90 کی دہائی سے زیادہ بڑا یا ہم حادثہ ہونے دیں گے. آپ دیکھیے گا وہاں پہ، اور حالانکہ وہ الٹرا رائٹ والی جو خاتون ہیں وہ اپنے آپ کو آلموسٹ سینٹر رائٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات فرانس میں بھی آپ دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کھائیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر سے شاید ہم جیسا ملک شاید نکلنے میں پھر مشکل محسوس کرے. اور یہ ایک بے انتہا خطرناک چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. ہم نے ٹرمپ کے اندر دیکھا، امریکہ کے اندر کیا کچھ اس میں ابھی تک اثرات ختم نہیں ہو رہے. یورپ کے اندر بہت الٹرا رائٹ حکومتیں آ گئیں، ان کو اثرات وہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی فرانس میں آج الیکشن ہے، آپ دیکھیے گا وہاں پہ، اور حالانکہ وہ الٹرا رائٹ والی جو خاتون ہیں وہ اپنے آپ کو آلموسٹ سینٹر رائٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات فرانس میں بھی آپ دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کھائیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر سے شاید ہم جیسا ملک شاید نکلنے میں پھر مشکل محسوس کرے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان اتنے پاپولر کیوں ہونا چاہیے. ایک پاپولر لیڈر ہیں اور انہوں نے پاپولیرٹی اپنی دکھائی ہے. ان کا چہرہ، ان کی شخصیت، ان کا کہنا، ان کی باتیں لوگوں کے اندر مانی جا رہی ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک عوامی طاقت کا ان کو احساس ہوتا ہے. اس طاقت کو لیکن استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے اس شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں. اس طاقت کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک 22 کروڑ کا ملک ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت مشکلات دیکھی ہیں پچھلے 75 سال میں. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے 4 سال، اگر پہلے 70 سال نہیں تو پچھلے 4 سال جو تھے اس کے اندر تو کم از کم جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ایک آزادی ہم نے ضرور صحیح ہوگی نا دیکھی ہوگی. اس وقت تو ہم آزاد ہوں گے نا، کیونکہ عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. تو کم از کم ان 4 سالوں کے لیے ان کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس آزادی کی اس نام کی قدر کرنی چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کا جو ایک گروپ ہے وہ شاید ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پا رہا. دوسری بات، ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہم شاید اس پہ بھی بات کریں کہ کیا جو ان کے مفروضات ہیں جس کے اوپر وہ اپنے بیانیے کو تشکیل دیتے ہیں، ان مفروضات میں کس حد تک درست ہیں یا کس حد تک اس کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ان کے جو اتنے لوگ ان کے قریب بیٹھے ہیں، جو ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے پروانے جو ہیں وہ شاید ہماری ان کے مفروضات کو جو ہماری تنقید ہو یا ہمارا کوئی اس کو سچ اور نہ سچ کے اندر تھوڑا فرق کرنے کی جو تمیز ہے وہ شاید اس کو نہ پہچان پائیں. ہم پاپولر پالیٹکس سے بڑھ کے اب کلٹ پالیٹکس میں جا چکے ہیں، اور یہ ایک بے انتہا خطرناک چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. ہم نے ٹرمپ کے اندر دیکھا، امریکہ کے اندر کیا کچھ اس میں ابھی تک اثرات ختم نہیں ہو رہے. یورپ کے اندر بہت الٹرا رائٹ حکومتیں آ گئیں، ان کو اثرات وہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی فرانس میں آج الیکشن ہے، آپ دیکھیے گا وہاں پہ، اور حالانکہ وہ الٹرا رائٹ والی جو خاتون ہیں وہ اپنے آپ کو آلموسٹ سینٹر رائٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات فرانس میں بھی آپ دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کھائیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر سے شاید ہم جیسا ملک شاید نکلنے میں پھر مشکل محسوس کرے. اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر کہ خدا نخواستہ 90 کی دہائی سے زیادہ بڑا یا ہم حادثہ ہونے دیں گے اور یہ ٹکراؤ خون بہا دے گا، یا اس کو روکنے کے لیے جب کوئی اندر آئے گا تو پھر وہ 70 اور 80 کی کہانی شروع ہو جائے گی جس سے ہم مشکل سے بچ کے نکلے ہیں. تو پاکستان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے جب تک کہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم اور ان کے لوگ اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھاتے کہ ہم اپنی ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری کی پوری خدا نخواستہ پاکستان کی جو مکمل گائے ہے اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے 12 سال جو ہے وہ ایک پرائی جنگ جب وہاں پہ لڑی، 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. میرا اپنا جوان بھائی 21 سال کا جو ہے وہ بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا. میری ماں قاتلوں کو تلاش کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میں بدلہ کس سے لوں، کیونکہ وہ تو خود کش بمبار تھا جس کے ساتھ میرے بھائی کی شہادت ہوئی تھی.
تو ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرتے؟ تو جب آپ ان کے دوست تھے، آپ ان کے بیسٹ بڈیز تھے، آپ ان کے ایلائز تھے، آپ کو ڈو مور بھی کہتے تھے، اور اس کے باوجود 80,000 لوگ آپ کے شہید ہوئے، ڈرون اٹیکس کے اوپر بھی ہوئے، تو کیا وہ سودا آپ کے لیے اچھا تھا؟ یا اس وقت کیا آپ کا پرائم منسٹر عمران خان آپ کو کہتا ہے کہ ہم امن میں آپ کے دوست ہوں گے لیکن ہم پرائی جنگ میں آپ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آپ کا کانفلکٹ میں دوست نہیں بنیں گے؟ اور آپ نے 21-22 سال جب یہاں پہ افغانستان کے اندر نیٹو فورسز کے ذریعے جب جنگ لڑی، تو اس وقت جب آپ مدعا پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے اپنی ناکامی کا، تو ہم نے تو آپ کو سیف پیسج دیا، ہم نے کہا آپ یہاں سے جائیں، جب آپ جائیں گے ہم لوگوں کو، اور جتنا ہماری پی آئی اے نے ہماری حکومت کے دور حکومت میں جتنا افغان کے ایویکیویشن کے اندر جو جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے، جتنے لوگوں کو سیف پیسج، کوئی بھی وہاں پہ نہیں جانا چاہتا تھا، سب جو ہے وہ سب کی کام پہ جو ہے نا وہ ٹانگ رہی تھی بلاول کی طرح، لیکن صرف ہماری پرائم منسٹر عمران خان تھے جو اس وقت اس سینیریو کے اندر کھڑے تھے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اگر امریکہ کو آنکھ میں آنکھ ملا کے جواب دیتے ہیں تو ہم نے کوئی غلطی کر دی؟ Why do we have this bloody inferiority complex امریکہ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے کوز ہوئے ہیں دنیا میں اور اس ملک میں امریکہ کی اجازت سے، انسٹیگیٹ جو انہوں نے کیا ہے، سینکشنز انہوں نے لگائے، کس طریقے کے حرکت انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے، حالانکہ ہم دا موسٹ allied تھے، اور پھر بھی آپ کو یہ سوال پوچھنا، اگر ایک آدمی کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھنا ہائے ہائے تباہ ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگوں کا سوچ اور خیال ہے، اس لیے ہم اس نوبت پہ اس وقت آج ادھر ہیں کہ کبھی امریکہ کو کوسچن کرنا غلط ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ لڑنا رانگ پالیسی ہے۔ نو، اٹس اے بیڈ۔ ٹھیک، چلیے عمران صاحب شاید کچھ ہے آپ کو کاؤنٹر گزارش یہ ہے کہ ہم نے کوئی انقلابی ریاست نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ملک خدا داد پاکستان جو ہے اس کا فائدہ کس میں ہے، آپ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کہاں ہے، آپ کو سب سے زیادہ فائدہ کہاں سے، آپ نے زندہ بھی رہنا ہے۔ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہم اس کے کو غلام نہیں ہیں، نہ ہی میں نے جیسے کہا کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول کریں پاکستانیوں کی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ آپ وہاں سے ان کے ساتھ کس ٹرم پہ تعلقات رکھ رہے ہیں، آپ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھیں، لیکن اس طرح سے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک دم سے آئسولیشن میں چلے جائیں، کیونکہ امریکہ پھر آپ پہ جی ضرور کریں، زرداد صاحب آپ ضرور کریں۔ گزارش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دیکھیں آئی ایم ایف کے ذریعے، فیٹ ایف کے ذریعے، عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے ہر اس ملک پہ دباؤ بڑھاتا ہے جو ہماری طرح اس کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر اپنے مفاد کے لیے جو بات ہے اس کو اس انداز میں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، زرتاج صاحبہ۔ جی، میں جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے ثالث کا کردار ادا کرنا اور ہمیں برابری کی سطح پہ وہ کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے سپر پاور کے ساتھ، میرا صرف ایک سوال ہے عمران صاحب سے کہ یہ میں ان کا پوائنٹ مانتی ہوں کہ آپ کو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، کیا انہوں نے ایز اے پولیٹیکل اینالیسس کے اوپر غور کیا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ دو دور میں سب سے نیچے دی سطح پہ گئی ہیں، دونوں دور ہی نواز شریف کے تھے، اس کی کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 0 ہو گئی اور امپورٹ 100% ہو گئی؟ سوئی سے لے کر دھاگے تک، دھاگے سے لے کر ٹوتھ پیسٹ اور چپس تک سب چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی تھی، مگر پاکستان سے 1 روپے کی بھی چیز باہر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اپنے چینی کے کارخانے چل رہے تھے، ان کے اپنے سرے کے کارخانے چل رہے تھے، ان کی اپنی ذاتی جائیدادیں بڑھ رہی تھی۔ اس لیے یہ اگر یہ اس مفاد کی بات کری ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو ایکسپورٹ ہماری ہائیسٹ کے اوپر گئی ہے، ٹیکسٹائل میں ہم ہائیسٹ کے اوپر گئے ہیں، ہماری ریمیٹنس ہائیسٹ کے اوپر گئی ہے، تو